نئے عہد نامے میں سے پطرس کا پہلا عام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک میں اس طرح لکھا ہے: اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی۔ اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، جیسے آپ سب کو میں نے پہلے بھی پچھلے اتواروں میں بتایا کہ کلیسیا کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے، ان کو ہمت دینے کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے یہ خط لکھا گیا تاکہ جب ان پر ظلم ہو، انہیں ستایا جائے تو وہ ایمان سے ڈاواڈول نہ ہو۔ کئی دفعہ خدا دکھ، تکلیف، بیماری یا ظلم ہم پر اس لیے بھی ہونے دیتا ہے تاکہ ہم خالص بن جائیں۔ جس طرح سونا، اس میں لوگ ملاوٹ کر دیتے ہیں، تو پھر جو سنیارہ ہے اس کو خالص بنانے کے لیے تاکہ جو اس کے اندر سے ملاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے، اس سونے کو آگ میں ڈالتا ہے، اور جب وہ سونا آگ میں تپ جاتا ہے تو جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ سونا خالص سونا بن جاتا ہے، کندن بن جاتا ہے۔ اسی طرح خدا ہمیں مختلف طرح کے حالات سے گزار کر، ہمارے ایمان کو آزما کر خدا ہمیں خالص کرتا ہے، خدا ہمیں پاک کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں پرانے وقتوں میں جب لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، ایک آدمی سفر پر جا رہا تھا اور صبح سے وہ چلا، دوپہر ہو گئی، تھک گیا، ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے وہ لیٹ گیا۔ تھکا ہوا تھا، لیٹے لیٹے اس کو نیند آ گئی، سو گیا۔ اور آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا، کئی دفعہ کچھ لوگ ہیں جب وہ سوتے ہیں تو وہ منہ کھول کے سوتے ہیں، اور اس شخص کی بھی کچھ ایسی ہی عادت تھی، وہ منہ کھول کے سویا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹا سا سانپ، بڑا زہریلا، وہ وہاں آیا۔ وہ آدمی سویا ہوا، اس کو نہیں پتہ چلا۔ اتنے میں ایک سپاہی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ آدمی لیٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں زندہ ہے یا مردہ ہے یا کیا ہے، اس کو مسئلہ، چلے میں دیکھتا ہوں۔ وہ سپاہی بھی اس شخص کی طرف آنا شروع ہوا، اور جب وہ وہاں پر سپاہی پہنچا تو اس نے یہ دیکھا کہ وہ سانپ اس کے منہ کے اندر جا رہا تھا، اور وہ زہریلا سانپ اس کے اندر چلا گیا۔ اب سپاہی نے سوچا کہ یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے، کہ یہ تو اس شخص کو اس زہریلے سانپ کی وجہ سے اس کی تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ اب اگر میں نے اسے بتایا کہ تمہارے اندر یا تمہارے منہ میں سانپ چلا گیا تو یہ تو ڈر کے مارے، یہ پتہ نہیں کیا اس کا حال ہوگا۔
تو مجھے اب کوئی ایسا طریقہ کرنا چاہیے کہ جو زہریلا سانپ اس کے اندر گیا ہے میں کسی طریقے سے اس کو نکالوں، اس کو پتہ بھی نہ چلے، تاکہ اگر اس کو ابھی بتا دیا تو پتہ نہیں یہ ڈر کے مارے پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا حال۔ اب اس سپاہی نے ایک ترکیب سوچی، اس نے کہا کسی طریقے سے اب اس کے اندر سے یہ زہر والا سانپ جو ہے وہ میں نے نکالنا ہے۔ اس نے اس کو اٹھایا اور اسے کہا کہ تم یہاں پہ کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ اس نے میں جا رہا ہوں، تھک گیا ہوں، لیٹ گیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تم نے بڑا غلط کام کیا ہے، لہٰذا میں تمہیں گرفتار کروں گا۔ لیکن میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا مجھے۔ اس نے کہا کہ نہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ وہ سپاہی اس کو زبردستی اپنے گھر میں لے گیا۔ وہ بہت کہتا رہا کہ جی میرا قصور، میری کوئی غلطی، میں تو ویسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ اب جب اس سپاہی اس کو اپنے گھر میں لے گیا تو کافی دنوں کے سیب پڑے ہوئے تھے اور وہ کافی خراب ہو گئے تھے، کچھ وہ گل گئے، کچھ خراب۔ اس نے وہ سیب لا کے تو اس آدمی کے سامنے رکھے اور اسے کہا کہ ان سیبوں کو کھاؤ۔ جی میں نے کبھی ایسے خراب سیب نہیں کھائے، میرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تم کھاؤ ورنہ میں تمہیں ماروں گا۔ اب وہ سپاہی کے ڈر سے بیچارہ تھوڑا سا اس نے کھایا، اس نے کہا نہیں یہ مجھ سے نہیں کھایا جاتا، میں اتنا گندا خراب سیب میں نے کبھی کھایا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں کھایا لیکن ابھی کھاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ میرا حکم ہے۔ ایک اس کو کھلایا، دو کھلائے، تین کھلائے، جب تک وہ سارے کے سارے جو خراب سیب تھے، گندے سیب تھے، گلے سڑے، اس سپاہی نے اس کو زبردستی کھلائے۔ جب اس نے کھا لیا تو اس نے کہا کہ چلو اب اٹھ کے تو بھاگو، اور سپاہی خود گھوڑے پہ بیٹھ گیا۔ اس کو کہا کہ پیدل آپ نے بھاگنا ہے۔ اب وہ تھکا ہوا تھا، اوپر سے اس نے گندے خراب سیب کھائے اور ایک دم اس کو بھاگنا پڑا۔ وہ بھاگتے بھاگتے بہت تھک گیا۔ وہ تھک کے جب رکا تو سپاہی گھوڑے پہ تھا، اس نے کہا نہیں میں ماروں گا، اگر رکنا نہیں ہے۔ اس کو اور بھگایا۔ اب کرتے کرتے یہ ہوا کہ اس شخص کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ایک تو خراب گندے سیب کھائے، اوپر سے اتنا بھاگا، اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ گر پڑا اور ایک دم اس نے وامٹنگ کی، ہے نا، وہ خراب سیب اس نے کھائے ہوئے تھے، پھر اوپر سے اتنا تیز بھاگنا، اس کی وجہ سے اس کو وامٹنگ ہوئی۔ اور جب اس نے الٹی کی تو وہ جو سانپ، زہر والا سانپ اس کے اندر گیا ہوا تھا، وہ الٹی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس سپاہی نے اس شخص کو بتایا سارا واقعہ کہ میں نے اس طرح سے دیکھا، اور اگر میں تمہیں اس وقت بتا دیتا تو شاید تم ڈر کے مر جاتے، یا تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا، خوف سے ہی کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ تو یہ جو کچھ میں نے تم پر ظلم کیا ہے، اس ظلم میں بھی تمہارا ہی فائدہ تھا۔ میں بیسیکلی تمہارے اندر سے وہ زہر نکالنا چاہ رہا تھا، اور زہر نکالنے کا طریقہ جو تھا وہ یہی تھا کہ تمہیں وہ خراب سیب اس لیے کھلائے تاکہ تمہیں وامٹنگ ہو۔ عزیز بھائیوں بہنوں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری مسیحی آبادیوں میں، ہماری بستیوں میں ابلیس نے کئی طرح کا زہر ہمارے اندر ڈال دیا ہے۔ ہماری بستیوں میں، خاندانوں میں، ہماری انفرادی زندگیوں میں اس نے کئی طرح کا جو زہر ہے وہ ہمارے اندر ڈال دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زہر جب کسی جسم میں چلا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ زہریلی کوئی چیز بندہ کھا لے، زہر جسم کے اندر چلا جائے تو کیا ہوگا؟ انسان کچھ نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ زہر جو ہے یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور جو زہر ابلیس نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے وہ گناہ کا زہر ہے، اور گناہ کی مزدوری، گناہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔
اب ابلیس نے جو مختلف طرح کے زہریلی چیزیں ہماری بستیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہماری زندگیوں میں ہے نا، مثال کے طور پر نشے بازی کی لعنت، یہ ایک زہر ہے جو ہماری بستیوں میں ابلیس نے چھوڑا ہوا ہے۔ بت پرستی، جادوگری، بے حیائی اور کئی طرح کے زہر اس نے ہماری زندگی میں گھول دیے ہیں، اور یہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں اور ظلم یا اظہار ثانی میں سے گزار کر وہ زہر ہمارے اندر سے نکالے، وہ چیزیں، وہ بدیاں، وہ گناہ جو ہماری زندگی میں رچ بس گئے ہیں، جو ہماری کالونیوں کی پہچان بن گئے ہیں، جو ہماری زندگیوں کی پہچان بن گئے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے خاندانوں سے، ہمارے علاقوں، ہماری بستیوں، ہماری کالونیوں میں سے وہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ اس لیے خدا کبھی کبھی ہمیں دوڑاتا ہے، اس لیے خدا کبھی کبھی ہمیں وہ چیزیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ کبھی پہلے تو نہیں ہوا تھا، کیوں خدا نے اتنا ظلم ہونے دیا؟ یہ اکثر لوگ ذہن میں سوچتے ہیں کہ ہم تو خدا کے لوگ ہیں، مسیحی تو خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو سچے خدا کے ماننے والے ہیں، تو کیوں مسیحیوں پر اتنے ظلم ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ خدا ہمیں مصیبتوں میں سے اس لیے گزرنے دیتا ہے تاکہ جس طرح سونا آگ میں خالص ہوتا ہے، ہم بھی دکھوں اور مصیبتوں کی بھٹی میں سے گزر کر خالص ہو جائیں، پاک ہو جائیں، اور وہ تمام چیزیں، وہ تمام باتیں، وہ تمام گناہ جو ہمیں ہلاک کر سکتے ہیں وہ ہمارے اندر سے نکل جائیں۔ یہاں پر خاص طور پر جس بات کو خدا کے بندے پطرس نے بیان کیا وہ تھا آزمایا ہوا ایمان، ایسا ایمان جس کو ٹیسٹ کیا گیا، جس کو چیک کیا گیا ہو، ہے نا۔ ویسے سارے گئے سی خدا سے بڑا ایمان رکھنے ہاں، تو ایمان ادو چیک ہوتا ہے جدوں ساری بیماری مسئلہ حل نہیں ہویا، تو ایمان اتنے چیک ہوئے گا کہ جی اسی ایمان تے کھڑے رہے تو پھر تو ٹھیک ہے، جیسا کیا نہیں چلو ہوں بیماری دے واسطے کچھ نہ کچھ کر ہی لو، کسی کو چلے ہی جاؤ، کوئی پھوک مروا ہی آؤ، کوئی دھاگا تویز بن ہی لو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارا ایمان چیک ہوا اور ہم زیرو ہو گئے۔ لیکن اگر ہم ایمان میں قائم رہتے ہیں، پختہ رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں، اور ہر طرح کے دکھ، تکلیف اور ظلم کو بھی برداشت کر کے ایمان سے ڈاما ڈول نہیں ہوتے، تو یہ ٹیسٹ کیا ہوا ایمان ہے، یہ چیک کیا گیا ایمان ہے، آزمایا ہوا ایمان ہے۔ آزمائے ہوئے ایمان سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ روحوں کی نجات۔ اور نامی آیت میں جو ہم نے پچھلے اتوار بھی پڑھی تھی کہ اس اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہیں۔ جدو خدا ساڑا ایمان چیک کرتا ہے اور ویکھدا ہے کہ اے ایمان تو ڈاما ڈول نہیں ہوئے، ہے نا۔ اب دیکھیں بائبل مقدس کے اندر مثالیں ہیں، خدا نے ابراہیم کے ایمان کو چیک کیا، خدا نے کہا بیٹا قربان کر دو، اس میں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ بہت مشکل تھا، یہ آسان بات نہیں تھی، کیونکہ وہ ساری زندگی اولاد کے لیے ترستے رہے، دونوں میاں بیوی، اور بڑھاپے میں جب خدا نے ان کو اولاد دی، وہ وعدے کا فرزند دیا، تو خدا نے کہا اس کو قربان کر دو۔ اور قربان کرنے کا جو سارا پروسیس تھا، ہے نا، اس کو چھری کے ساتھ اس کا گلا کاٹنا، ذبح کرنا، اور اس کو باندھ کر قربان گاہ کے اوپر رکھنا، پھر نیچے سے آگ لگانا، یہ کسی باپ کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ پورا جو سوختنی قربانی چڑھانے کا سلسلہ تھا، ہے نا، جو وہاں پر جانوروں کو کاٹ کر اس قربان گاہ کے اوپر رکھا جاتا، اس کو آگ لگا دی جاتی، ہے نا۔ جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا مردے کو وہ ہندو لوگ چتا جلاتے ہیں، تو سوختنی قربانی اس کو پورے کا پورا جلا دیا جاتا تھا۔ اور جو خدا نے ابراہیم کا ایمان چیک کیا، اس کا ٹیسٹ لیا، تو وہ اس کو یہی کرنا تھا کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے، اور پھر ایسے نہیں چھوڑنا،
اس کو باندھ کر اس کو قربان گاہ کے اوپر رکھنا ہے، لکڑیوں کی قربان گاہ بنا کے، پھر اس کو آگ بھی لگانی ہے، اور پھر اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ منظر دیکھنا ہے۔ ایک باپ کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن ایمان کو جب چیک کیا گیا تو وہ ایمان سے ڈاما ڈول نہیں ہوا، وہ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن خدا پر جو ایمان ہے، خدا پر جو بھروسہ ہے، اس میں وہ کہیں پر بھی ڈاما ڈول نظر نہیں آیا۔ اور مثال پرانے عہد نامے میں سے ایوب، انتہائی صبر والا شخص، انتہائی، کیونکہ جو ایک دم مطلب جو امیر ہوتا ہے، اب جو غریب بندہ ہے اس کا تو نقصان ہوگا تو تھوڑا ہی ہوگا، امیر بندے کا نقصان ہوگا تو نقصان بھی زیادہ ہی ہوگا۔ تو وہ تو اہل مشرق میں اس اپنے پورے علاقے میں سب سے امیر آدمی تھا، اور ایک دم زیرو ہو گیا، سب جانور اور جو کچھ چراگاہیں سارا کچھ ایک ایک کر کے سب ختم، اور سب سے بڑی اس کی دولت، اس کی اولاد، سارے کے سارے بچے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب تو یہ خدا کی تکفیر کرے گا، اب تو یہ خدا کے ساتھ نہیں چلے گا، لیکن وہ پھر بھی خداوند کے ساتھ وفادار رہا، ایمان میں ذرا بھی ایمان سے نہیں ہٹا، اسے کو خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ یہ ہے پختہ ایمان کی مثال، یہ آزمایا ہوا ایمان، چیک کیتا گیا ایمان، جڑا مشکل حالات بھی ایمان تو ڈاما ڈول نہیں ہوتا۔ وہ ایمان جو ہے اس سے کیا ملتا ہے؟ روحوں کی نجات۔ اور ان 3 آیات میں جو ہم نے پڑھی ہیں، یہاں پر جو خاص بات ہے کہ یہ جو ایمان ہے، روحوں کی جو نجات ہے، اور بالخصوص دکھوں میں سے گزرنا تاکہ ہمارا ایمان اور پختہ ہو جائے اور ہم خالص ہو جائیں، اس کی جو جڑیں ہیں یہ پرانے عہد نامے سے ہیں۔ اور ان 3 آیات میں یہ بتایا گیا ہے، نمبر 1 جو ہم دیکھیں گے 10ویں آیت میں، کہ جو نجات ہمیں ملی ہے، گناہوں کی معافی ہمیں ملی ہے، خدا نے ہمیں پاک کیا ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہے، تو اس نجات کے بارے میں نبیوں نے، جو پرانے عہد نامے کے نبی تھے، انہوں نے تحقیق اور انویسٹیگیشن کیا، تفتیش کی، ریسرچ کی، کہ جو نجات آج ہمیں ملی ہے، پرانے عہد نامے کے جو نبی تھے، لکھا ہے اس آیت میں کہ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی، جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ اب نجات کے بارے میں ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، اور آنے والے وقت میں جو آج ہمیں ملی ہے اس کے بارے میں، نبی خدا سے کلام کرتا تھا اور وہ خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ نبیوں کی جو خاص ڈیوٹی تھی وہ لوگوں کے گناہ ان پر ظاہر کرنا، تاکہ وہ توبہ کریں، بے انصافی کو، غریبوں پر ظلم کو اور بت پرستی کو اپنے میں سے دور کریں۔ یہ نبیوں کی زیادہ جو ڈیوٹی تھی، یا ان کا جو زیادہ کام تھا، یا جس بات کی وہ زیادہ منادی کرتے تھے، وہ یہی تھا کہ لوگ گناہ کو چھوڑیں، خدا کے پاس آ جائیں۔ اب ہر دور میں مختلف طرح کے گناہ رہے، لیکن یہ جو 2-3 میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ ہر دور میں بڑے کثرت سے رہے۔ ایک بت پرستی، غریبوں پر ظلم، بے انصافی ہے نا، کبھی وہ ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، اور یہ ساری چیزیں اس دور میں بھی رہی ہیں، جو آج ہم کہیں نہ کہیں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو خدا نبیوں سے کلام کرتا تھا، نبی خدا کی آواز کو سن کر اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اس الہام کو، خدا کے اس پیغام کو وہ سنتے، ریسیو کرتے اور پھر ویسے ہی ڈیلیور کرتے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ریسرچ کرتے تھے، وہ تحقیق کرتے تھے، وہ خواہش رکھتے تھے کہ اس نجات کے بارے میں جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملنے والی ہے ہم اور زیادہ جان سکیں۔ آج ہمیں بھی جو نجات یافتہ ہیں،
اپنی نجات کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہمیں گناہوں کی معافی ملی ہے، وہ جس کے بارے میں نبی اس وقت، دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک طرح سے عزت کی بات ہے کہ وہ جو خدا کے نبی تھے وہ صرف تحقیق کرتے تھے، صرف دیکھتے رہتے تھے کہ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور ہمیں یہ خدا نے نجات دے دی ہے۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے جو ہم پر ہوا ہے۔ اس لیے چونکہ جو نجات ہمیں بخشی گئی ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے۔ اس لیے کلیسیا کو یہ حوصلہ دیا گیا کہ چاہے دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، کوئی بات نہیں، جو سب سے بڑی چیز ہے ایمان کے سبب سے آپ کو روحوں کی نجات مل گئی ہے۔ اور آج یہ ان سب کے لیے بھی موقع ہے کہ جو ابھی تک گناہ میں ہیں، جن کو نجات نہیں ملی، تو وہ ریسرچ کریں گناہ کے بارے میں، نجات کے بارے میں، مسیح کی قربانی کے بارے میں۔ اگر کوئی چیزیں ہم کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ ضرور سوال کریں، دیکھیں، پرکھیں، چیزوں کو چیک کریں تاکہ وہ بھی نجات کو حاصل کر سکیں۔ نبیوں نے جو نجات ہے اس کے بارے میں تحقیق کی۔ دوسری بات نبیوں نے جو کام کیا یہ تھا کہ مسیح کے دکھوں اور مسیح کے جلال کے بارے میں پیشن گوئیاں کی۔ لکھا ہے 11ویں آیت میں کہ انہوں نے، یعنی کنہوں نے؟ نبیوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور بیشتر سے، یعنی پہلے سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ اب جو پیشن گوئی تھی ان کی ریسرچ میں یہ شامل تھا کہ یہ کب ہوگا، کس وقت ہوگا، لیکن پیشن گوئی ان کی یہ تھی کہ مسیح یسوع دکھ اٹھائے گا اور وہ جلال میں داخل کیا جائے گا۔ ہم زیادہ حوالے نہیں پڑھیں گے، لیکن ایک حوالہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ضرور اس کو دیکھیں۔ اگر آپ میرے ساتھ یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 52 باب نکالیں اور ہم 52 اور 53 باب کی چند ایک آیات کو ہم پڑھیں گے۔ یسایہ 52 چیپٹر نمبر 52 اور اس کی 13ویں آیت سے لکھا ہے، دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ و برتر اور نہایت بلند ہوگا، جس طرح بتھیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ مسیح خداوند پر اتنا ظلم کیا گیا، مسیح خداوند پر اتنا تشدد کیا گیا، اتنا ان کو کوڑے مارے گئے، دکھ دیا گیا کہ ان کا چہرہ سارے لوگوں سے زیادہ بگاڑ دیا گیا، ان کا جسم سارے لوگوں سے زیادہ بگاڑ دیا گیا۔ اگر ہم سوچیں کوئی ایسا شخص جس پر ہم سوچیں جی بہت اس پر ظلم ہوا ہے، اس کے جسم کو بہت نقصان پہنچایا گیا ہے، اس کے چہرے کو بگاڑ دیا گیا، تو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کا چہرہ، اب جس بھی شخص کی مثال دیں گے اس سے بھی زیادہ مسیح کا چہرہ بگاڑا گیا تھا۔ مسیح کے جسم پر بے تحاشا ظلم و تشدد کیا گیا۔ اور پھر 53 باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ ہماری مسیحی شاعری میں کچھ گیت ایسے ہیں جس میں کبھی کبھی یسوع مسیح کی جسمانی شکل و صورت کی بڑی تعریف ہوتی ہے، یسوع بڑا سونا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ مسیح خداوند جو انسان بن کر اس دنیا میں وہ انتہائی خوبصورت ہوں گے، لیکن جو مسیح پر ظلم کیا گیا تو لکھا ہے کہ پھر اس کی شکل و صورت انہوں نے بگاڑ دی،
اس کی خوبصورتی، اس کی شکل و صورت، لکھا کہ نہ اس کی کوئی شکل و صورت نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں، کیونکہ اتنا بگاڑ دیا گیا کہ پھر وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا انہوں نے، اسی پر اتنا ظلم کیا گیا، دکھ مسیح نے برداشت کیے۔ لکھا ہے کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، اور لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ اور پھر 7ویں آیت میں لکھا ہے وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ اسی خداوند نے بے شمار ظلم برداشت کیا۔ یاد رکھیے کہ جس کے ہم پیروکار ہیں، جس پر ہمارا ایمان ہے، جو ہماری جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے، جب اس نے دکھ اٹھائے ہیں تو شاگرد جو ہے وہ استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر استاد پر ظلم ہوئے ہیں تو پھر شاگردوں پر بھی ظلم ہوں گے۔ اگر ہرے درخت کے ساتھ یہ کیا گیا ہے تو سوکھی ٹہنیوں کے ساتھ بھی یہ کیا جائے گا، اور مسیح خدا نے ہمیں پہلے سے آگاہ کیا۔ پرانے عہد نامے کے جو نبی ہیں وہ مسیح کے دکھوں کی پیشنگوئی کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جنگیں کرنے کے لیے آئے، تشدد کرنے کے لیے آئے، لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے، لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تو اس نے خود دکھ سہ کر ہمیں نجات بخشی ہے۔ اور نہ صرف دکھوں کی بات ہے بلکہ جو حوصلہ افزائی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے جلال میں بھی داخل ہوں گے، ہم اس جیسا جلالی بدن بھی حاصل کریں گے، اور اس میراث کو حاصل کریں گے جو غیر فانی ہے، جو بے داغ ہے، اور جو لازوال میراث ہے۔ اور تیسری بات جو ہم یہاں پر سے دیکھتے ہیں کہ نبیوں نے کیا کیا کہ آنے والی باتوں کے بارے میں خبریں دیں، اور لکھا ہے کہ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ اب ایک ہوتا ہے صرف دیکھنا، ایک ہوتا ہے غور سے دیکھنا۔ میں ایک ٹریننگ میں تھا اور ایک پریکٹیکل ہمیں کروایا گیا، انہوں نے کہا جی آپ اپنی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے پورے حال میں نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں، اور پھر ان کو لکھیں۔ انہوں نے ہمیں 30 سیکنڈ دیے یا 1 منٹ دیا تھا، تو انہوں نے کہا جلدی سے آپ دیکھ لیں۔ ہم ساروں نے جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ساروں نے دیکھا، اور مختلف چیزیں ہم نے دیکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اپنے پیپر پر کیا کریں، آپ لکھیں۔ تو ساروں نے لکھ لی۔ انہوں نے کہا ان کو کاؤنٹ کریں کتنی ہیں۔ اب کسی نے 15 چیزیں لکھی ہوئی تھیں، کسی نے 20 لکھی ہوئی تھی، کسی نے 30 چیزیں لکھی ہوئی تھیں کہ جی 30 چیزیں ہیں یہاں پہ، میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے یہ بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں آپ ایسا کریں کہ آپ 2 منٹ اور دیکھیں اور پھر دھیان سے دیکھیں۔ اور جب ہم نے غور سے دیکھا، دوبارہ سے دیکھا چیزوں کو، اور انہوں نے کہا کہ اب لکھیں، تو کسی نے 60، کسی نے 70، اتنی زیادہ مطلب چیزیں تھیں، لیکن پہلے ہم نے اتنا غور نہیں کیا۔ جب اتنا غور نہیں کیا تو ہمیں لگا یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، لیکن جب غور کیا اور غور سے نظر کی تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر یہ تھوڑی چیزیں نہیں ہیں، کتنی زیادہ
چیزیں ہیں. جب بھی کسی چیز پر غور سے نظر کرتے ہیں تو ہم اور زیادہ بہتر طور سے اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں, اور زیادہ بہتر طور سے اس چیز کو جان جاتے ہیں. اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو باتیں آج ہم پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, حالات کو دیکھ رہے ہیں, ایمان کی بات کر رہے ہیں, نجات کی بات کر رہے ہیں, فرشتے بھی غور سے ان باتوں پر, ان چیزوں پر نظر کرنے کے مشتاق ہیں. ان کی خواہش ہے. مشتاق کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کے اندر طلب ہو, جس کے اندر خواہش ہو, جو شوق رکھتا ہے اس چیز کا. اس کا مطلب فرشتوں کی بھی یہ خواہش ہے. اور یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے, ہمارے لیے کتنی بڑی تسلی کی بات ہے کہ وہ جسمانی طور پر ہمیں دکھ سہنا پڑے, جسم پر یا ہمارے گھروں پر یا ہمارے عبادت خانوں پر ظلم ہو, تشدد ہو, لوٹ مار ہو, گراؤ جلاؤ ہو, لیکن جو ہمارے پاس بڑی خوشی کی بات ہے وہ ہے ہمارا آزمایا ہوا ایمان, جس کے سبب سے ہمیں نجات ملتی ہے, جس کی تحقیق نبیوں نے کی تھی. اور نبیوں نے مسیح کے دکھوں کے بارے میں پہلے سے بتا دیا, اور مسیح خدا نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ جب تم میرے پیچھے چلو گے تو میری پیروی کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی. اس میں دکھ بھی ہیں, اس میں مصیبتیں بھی ہیں, اس میں پریشانیاں بھی ہیں, ظلم بھی ہے, لیکن ایمان میں قائم رہنا ہے. بالکل اس طرح جیسے پالوس رسول نے کہا کہ کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے. کوئی چیز, لسٹ ہے پوری. اس نے کہا کہ نہ بھوک ہمیں, نہ ظلم, نہ جبر, نہ کوئی چیز بھی, چاہے ہمیں مار دیا جائے, تلوار سے قتل کر دیا جائے, کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. تو دکھوں میں, اظہار ثانی میں, مخالفت اور مشکلات میں بھی ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے. تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.